بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ عزت اور محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، لیکن اسے سمجھتا ہر کوئی ہے، خواہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا، وہ غریب ہے یا امیر، وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، ہر کوئی محبت اور عزت کو سمجھتا ہے۔ اگر کسی کا دل جیتنا ہے اور کسی کے دل میں جگہ بنانی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس سے عزت سے پیش آئیں اور آپ اس سے محبت سے بات کریں۔ ماہرین نفسیات اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص سے بات کر رہے ہیں یا کوئی معاملہ طے کر رہے ہیں، اگر اس کا آغاز آپ اس کی دلچسپیوں کے بیان سے کرتے ہیں یا اس کی وہ باتیں جن میں وہ خود دلچسپی لیتا ہے یا اس کا رجحان ان باتوں میں ہے، اگر آپ اپنی بات کا آغاز اس سے کرتے ہیں تو اس سے جو آپ کا مخاطب ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، وہ آپ کی بات کو توجہ سے بھی سنتا ہے اور اس کے دل میں آپ کے لیے قدر بھی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کا طریقہ اور انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے حصار سے باہر نہیں نکلتے، یعنی وہ جب بھی کسی سے بات کریں گے تو اپنی پسند، اپنا انتخاب اور اپنے رجحان ہی کو بیان کرتے رہیں گے، کبھی دوسرے سے نہیں پوچھیں گے کہ اس کا رجحان، اس کی دلچسپیاں اور اس کی توجہ کس طرف ہے۔ اگر اپنی بات کا آغاز ہم دوسرے کے معاملات میں اور دوسرے کی ذات میں دلچسپی سے شروع کریں تو اس سے دوسرا بھی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی بالکل انداز تھا کہ آپ کی خدمت میں بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے دشمنان اسلام بھی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو گفتگو فرمائی وہ ان کے ذہن، ان کی چاہت اور ان کی دلچسپی کے مطابق گفتگو فرمائی۔ بلکہ کئی سردار ایسے بھی آپ کے پاس آئے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، آپ کے بارگاہ میں گستاخی بھی کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گستاخی کو خندہ پیشانی سے برداشت بھی کیا اور آپ نے مسکرا کر اس کا جواب دیا۔ یعنی مثال کے طور پر صفوان بن امیہ کہ جو امیہ کا بیٹا ہے، جو مسلمان ہو جاتے ہیں، غزوہ حنین کے موقع پر کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ ایک روایت کے مطابق صفوان بن امیہ کو آپ 100 بکریاں عطا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر 100 بکریاں عطا کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ ایک میدان سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ صفوان بن امیہ تھے، تو اس میدان میں ڈھیر سارے مویشی تھے، بکریاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ یہ کس کی بکریاں ہیں اور اتنی ساری بکریاں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ساری بکریاں تم لے جاؤ، یہ تمہاری ہیں۔ اور صفوان بن امیہ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے یہ کہا کہ یہ سب مویشی، یہ سب بکریاں تمہاری ہیں، تم لے جاؤ، تو اس کے بعد صفوان بن امیہ نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ گفتگو یہی تھا کہ آپ دوسرے کی دلچسپی سے اور دوسرے کے معاملے سے بات کو شروع کرتے تھے۔ تو عزت دیجئے اور دوسرے سے محبت کیجئے، اس لیے کہ جو عزت دیتا ہے اور جو محبت کرتا ہے اس کو عزت لوٹتی بھی ہے اور اس کو محبت واپس بھی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پہ ذرا آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اکرموا اولادکم، کہ اپنی اولاد کی عزت کرو، یعنی اپنے بچوں کی عزت کرو، اس لیے کہ عزت نفس ہر شخص میں ہوتی ہے، انا ہر شخص میں ہوتی ہے۔ وہ بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ ان پڑھ ہے، اگر آپ دوسرے کی عزت کرتے ہیں، دوسرے کی توقیر کرتے ہیں اور دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کا یہ رویہ دوسرے کے دل میں آپ کی عزت اور آپ کے مرتبے کو پیدا کرتا ہے، اس کے دل میں آپ کی جگہ بنتی ہے۔ جب اس کے دل میں آپ کی جگہ بنتی ہے تو اسے آپ سے انس اور آپ سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے۔ جب انس اور تعلق پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ جو بات اس سے کہتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو توجہ سے سنتا اور سننے کے بعد پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے۔